میں نے اس لیے اس سیاست میں یہ سٹیج بنائی ہے کہ میرے پاس یہ سوچ تھی کہ میں نے پنجاب کو کس طرح پرائم منسٹر ہاؤس دینا ہے، اور اس سے 4 مہینے مجھے چاہیے کہ آئندہ الیکشن بھی میں خود بیٹھ کے کرا سکوں. اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی امتحان اس میں وہاں کوئی دھاندلی کرنی ہے، مگر اس لیے تاکہ اس میں کوئی دھاندلی ہو نہ سکے. تو آج آپ سے میں یہ باتیں بھی بتاتا چلوں کہ یہ پورا ایک سوچی سمجھی سوچ ہے، جس میں کو کانسپریٹر ہے میرے ساتھ پرائم منسٹر. تو یہ سوچ ایک سوچی سمجھی سوچ ہے. جب بھی آپ کو کوئی برگلائے یا بھلائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر جس کی سوچ میں یہ بات آ رہی ہے اس سے پہلے میں نے سوچا ہوگا. اگر کسی کو مقبول کر رہا ہوں تو یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس کو کیوں مقبول کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس میں بھی ایک راز ہے. تو سیاست ہم نے بزرگوں سے سیکھی، سوچنا ہم نے جیلوں میں سیکھا، اور اب انشاءاللہ آپ کو پاکستان ایسا بنا کے دیں گے جس میں آپ کے آنے والی نسلیں کچھ ہماری کنٹریبیوشن بھی رکھ سکیں، کچھ یہ بھی کہہ سکیں کہ جی ہاں بی بی صاحبہ نے صحیح فیصلہ کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے پارٹی کے دوستوں آصف زرداری کو اپنی چیئرمین-شپ دینا. اس فیصلے کو بھی یاد رکھا جائے کہ وہاں ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنی آگے نسل میں اگر ایک سوچ میں، ایک سمجھ میں، ایک تھاٹ میں اگر ایک ہی بات ہے تو پھر میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، وہ سوچ کمزور ہے. وہ سوچ جس میں ایک سوچ ہے وہ سوچ کمزور ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے کبھی ایک سوچ پہ کبھی زندگی نہیں کا طرز نہیں رکھا. انہوں نے ہمیشہ ایک سوچ سے ہزاروں سوچیں سوچی ہیں. تو ہم نے بھی وہی راہ اپنائی ہے. تو میں آپ سے کچھ باتیں بتاتا چلوں. ایک دفعہ بی بی صاحبہ سے میں نے پوچھا کہ کیوں آخر ہمارا ہی امتحان کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید اللہ کو ہم زیادہ پسند ہیں، اس لیے اللہ ہم پہ زیادہ امتحان لیتا ہے. تو جب میرے بچوں، جب آپ کے والدینوں کو جیل جانا پڑتا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہم نے سفر لیا ہے، جو ہم نے سوچ اپنائی ہے، اس سوچ میں کچھ امتحان اور ہیں، اور اس امتحانوں کی وجہ سے آپ کو ضرور تکلیف ہوئی. جس طرح میرے بچوں کو تکلیف ہوئی، اس طرح یوسف رضا گیلانی کے بچوں کو تکلیف ہوئی، اس طرح جہانگیر بدر کے بچوں کو تکلیف ہوئی، اس طرح رائے صاحب کے بچوں کو تکلیف ہوئی، اس طرح ہزاروں میرے بچوں کو تکلیف ہوئی جو جیلوں میں تھے، جن کے والد جیلوں میں تھے. اور اس عمر میں سمجھ نہیں آتا. ایک دن بلاول میرے پاس آیا ملنے کے لیے، تو اس عمر میں تھا کہ جب یہ سوچے کہ جیل تو کوئی غلط لوگ جاتے ہیں، برے لوگ جاتے ہیں، میرا والد جیل میں کیوں ہے؟ تو اس نے آ کے ایک فرمائش رکھ دی کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں. اس ملاقات میں تو وہ بات کر گیا. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سوچ میں پوری کیسے کروں، یہ امتحان میں اس میں پورا کیسے پڑھوں اور میں نہ بھی نہ کر سکوں. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں وہ ایک بچے کا ذہن کیا سوچ رہا ہے، اس کو ماحول کیا بتا رہا ہے، اس کو کتابیں کیا بتا رہی کہ کون جیل جاتا ہے. پہلے میں لوور کورٹ میں گیا، وہاں میں نے ملاقات مانگی کہ جی عید پہ جیل میں بچوں کی ملاقات اور بیویوں کی ملاقات اور بہنوں کی ملاقات الاؤڈ ہوتی ہے. تو میں کہا میں ایک کلاس پرزنر ہوں، میں باہر آ نہیں سکتا، بیوی باہر آ نہیں سکتی، میرے بچے باہر آ نہیں سکتے، آپ مجھے ملاقات کی اجازت دیں عید پہ میری کھولی کے اندر. وقفہ پڑ گیا، منزل آ پڑی حکومت کو، مگر الحمدللہ مولا نے ہمیں یہ
اجازت دی اور یہ وقت دکھایا کہ جیل سے بھی ہم نے یہ پرمیشن لے لی اور ان کو یہ اپروو کرنا پڑا. تو بی بی صاحبہ آئیں, میری بہنوں کو بھی لے کے آئیں, بچوں کو بھی لے کے آئیں, تو انہوں نے جیل بھی دیکھا اندر سے اور پھر محسوس کیا کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو جس طرح جہانگیر بدر نے کہا کہ اتنے امتحان بچپن میں دیے, پیپلز پارٹی کے بچے تو امتحان بچپن میں ہی سے ان کا امتحان شروع ہو جاتا, اس لیے کہ ان کو محلے میں پوچھا جاتا ہے, ان کو اسکولوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا والد جیل کیوں ہے, اور بچہ اس وقت جواب نہیں دے سکتا. حالانکہ میں نہیں چاہتا اور میں یہی سوچتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو یہ دعا ہو میری کہ ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑے, مگر امتحان کب مولا کو منظور ہوتا ہے اور کب اللہ لیتا ہے اس گھڑی کا پتہ نہیں آتا. تو تیاری جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, دل میں یہ بات اور ہمت میں یہ سوچ, ضرور میں یہ سوچ میں ہمت ہونی چاہیے کہ اگر امتحان آ گیا تو امتحان میں کھڑا ہونا پڑے گا. آج اگر جب بھی مجھے بات کرنے مجھ سے آتے تھے تو چھوٹی سوچ ہے, اور کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, سوچیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں. تو چھوٹی سوچ کے رکھنے والے لوگ تھے جو ہم سے بات کرنے آیا کرتے تھے. تو ایک افسر صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ کی تو بی بی صاحبہ بہت سنیں گی. میں نے کہا کیوں سنیں گی؟ جی آپ نے ان کے لیے اتنی جیل کاٹی. میں نے کہا یہ تم کو کس نے کہہ دیا کہ میں نے بی بی صاحبہ کے لیے جیل کاٹی؟ کہتے نہیں آپ تو ان کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا کم بخت میں اپنی غیرت پہ جیل کاٹ رہا ہوں, ہر آدمی اپنی غیرت پہ جیل کاٹتا ہے, بی بی صاحبہ کی وجہ سے میں کیوں جیل کاٹ رہا ہوں؟ تو چونکہ ان کی سوچ میں یہ بات نہیں, ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سنیں گے, وہ دیکھیں گے, مگر سمجھیں گے نہیں, سمجھ نہیں سکتے. تو وہ سفر جو ہم سب نے کیے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے. جو ہمارے بچوں نے دکھ جھیلے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتے, ان کے بچوں کو سمجھ نہیں آتے, اس لیے ان کے اندر وہ شمع ہی نہیں جو سوچ رکھ سکے. اس لیے وہ سوچ ہی نہیں کہ وہ یہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ یس پیپلز پارٹی شوڈ ایکسپیکٹ مور. یہ ایک سوچ ہے, اور یہ اپنی سوچ کہاں سے لایا؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, یہ اندر کی سوچ ہے, اور یہ صرف امتحانوں سے آتی ہے. اس لیے کہ بی بی صاحبہ بھی یہی کہتی تھی کہ دے آر مور ایکسپیکٹیشن فرام اس دین اینی باڈی ایلس, بیکاز وی آر دا پیپلز پارٹی. تو یہ بات تاریخی ہے, یہ آج ملاقات بھی تاریخی ہے. تو اس کو میں یہیں ختم کروں گا کہ جب ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ کبھی تمہیں جیل سے نکلنا ہے کوئی کمپرومائز کر کے, میں نے کہا نہ کمپرومائز کر کے ہم نے محلوں میں رہنا سیکھا, تو اگر اب جیل آ گئے ہیں تو اب یہاں کمپرومائز کر کے کیسے سیکھیں گے, کیسے سیکھ لیں؟ When I did not have a right to complain then, when I was living in the Prime Minister house, what right do I have to complain today if I am in prison? So today, by the grace of Almighty Allah and the struggle of thousands of people and the sacrifices of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, and the children and your children and you, we are here. جس گھر سے کہا جاتا تھا کہ میں سیکیورٹی رسک ہیں ہم صرف ان کو یہ کہیں گے کہ آؤ دیکھو کہ مولا کی نگری میں دیر ہے اندھیر نہیں. جیے بھٹو.